اچھا خرم صاحب، علامہ اقبال کی ہم بات کر رہے تھے، تو ظاہر ہے علامہ اقبال ایک بہت بڑے ویژنری شخصیت کے طور پر ہم ان کو جانتے ہیں. تو جو اس وقت برننگ ایشوز ہیں یا جو زیر بحث پچھلے کچھ ڈیکیڈ سے جو معاملات ہیں، ان پر ہمیں علامہ اقبال کے کلام سے، ان کی فکر سے کیا رہنمائی مل سکتی ہے؟ اور جو سب سے زیادہ برننگ ایشو ہے، جو کہ ظاہر مسئلہ فلسطین، جو ایک عرصے سے اور ابھی پھر بالکل لائم اقبال لائٹ سمجھتے تھے کہ اسرائیل کی ریاست اس لیے وجود میں لائی جا رہی ہے کہ تیسری عالمی جنگ یورپ سے باہر ہو. ٹھیک. اس کے پیچھے کوئی نظریاتی مذہبی کوئی بنیاد ہے ہی نہیں. اچھا. ہاں نہیں ہے، مطلب مذاق ہے کوئی نظریاتی بنیاد کے عیسائی کہہ رہے ہوں کہ یہودیوں نے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے عقیدے کے مطابق صلیب چڑھائی تھی، تو ان کو وہ والی جگہ دے دو جو خدا نے ان سے وعدہ کیا ہے. مطلب کم آن. تو وہ تو بالکل کلیئر بات ہے کہ وہ ڈرامے بازی تھی اقبال کے لحاظ سے، اور وہ مقصد یہ تھا کہ 2 ورلڈ وارز میں یورپ کا جو حشر ہوا وہ ہمارے سامنے ہے. بالکل ایسے ہی. پوری دنیا پر حکومت تھی، وہ نکل گئی ان کے ہاتھ سے. تو تیسری اگر ہو جاتی وہاں پہ تو شاید یورپ خود ان کے ہاتھ سے نکل جاتا. تو اس لیے جو ہے پھر انہوں نے سوچا کہ اب ایک کانفلکٹ زون بنایا جائے یورپ سے باہر. ایسا زبردست کانفلکٹ زون جیسے یورپ میں تھے فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے. دونوں جنگیں اسی وجہ سے ہوئی تھیں، ٹیریٹوریل ڈسپیوٹس. وہ ایسا بنایا جائے کہ جو ریزالو ہی نہ ہو سکے. صحیح. اور اس کو سپورٹ کرنے کے لیے مستقل ویسٹرن سویلائزیشن کو ایک بہانہ ملے کہ جی ہم تو اسرائیل کو بچانے کے لیے یہاں پہ مداخلت کر رہے ہیں. تو اس طرح سے تو یہ، اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا یہ بات اقبال کے بعد جس مصنف نے، میرے علم کے مطابق صرف ایک مصنف نے اس کو بالکل اسی انداز میں پیش کیا ہے جس انداز میں اقبال نے، اور وہ ابن صفی ہیں. تو یہ جو ان لوگوں کا ویژن تھا، ان لوگوں کا انالیسس تھا، اب آج جو کچھ ہمارے سامنے ہو رہا ہے اسے دیکھتے ہوئے آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کس حد تک درست تھا.